الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، ربیع الاول کا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو امت مسلمہ کو یاد دلاتا ہے کہ یہی وہ سیرت کریمہ ہے جس کے ذریعے سے انسانوں کی اصلاح ہوتی ہے، یہی سیرت کریمہ ہے جس کے ذریعے سے امت مسلمہ صحیح رہنمائی حاصل کر سکتی ہے۔ وقت کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں اپنی عملی زندگی کے ساتھ، اپنی مختصر جماعت کے ساتھ پوری دنیا میں پیغام حق پہنچانے کی کوشش کی تھی، اور وہی وہ دین حق ہے جو میرے اور آپ تک چلتا ہوا آج مختلف کتابوں کی شکل میں، قرآن مجید کی شکل میں اور مختلف احادیث کریمہ کی شکل میں میرے اور آپ تک پہنچتا ہے۔ کل ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی وادی میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، اس کے بعد آپ بڑے ہوتے ہیں، آپ کی تربیت کا سامان اللہ رب العالمین کرتا ہے، اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا اور قریش کے لوگوں کو اس پیغام حق کی ذمہ داری انہیں دی گئی کہ قریش کے لوگوں کو اس دین حق کے سلسلے میں پیغام دیا جائے۔ صرف 40 افراد تھے جنہوں نے دعوت دین پر لبیک کہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساجی بنے تھی۔ کل ہم نے دیکھا کہ دعوت کا پہلا مرحلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر ساری بستی اور قبائل کو وثبہ کے ساتھ پکارا تھا اور ایک ایک قبیلے کا نام لے کر انہیں اللہ کے دین کی طرف راغب کرنے کے لیے وہاں انہوں نے کہا تھا کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک فوج آنے والی ہے، جس کے نتیجے میں انہیں امین اور ان کو صدیق کے نام سے جانا گیا، اور کہا کہ ہم آپ کی بات مانیں گے۔ مگر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کا پیغام ان تک پہنچایا تو سارے لوگ وہاں سے چھٹ گئے، خود ان کا چچا وہاں انہیں مختلف لعنت ملامت کرتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دوسرے مرحلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے سارے لوگوں کو جمع کر کے ان کے سامنے بھی اسلام کا پیغام دیا تھا، مگر سوائے ایک 13 سالہ کمزور سا لڑکا اٹھ کھڑا ہوا جس کا نام حضرت علی کے نام سے سیرت جانتی ہے، تو یہی وہ لڑکا تھا جس نے کھڑے ہو کر حامی بھری تھی، اور اس طرح یہ مرحلے میں بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی لوگ آپ پر اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں پر مختلف قسم کے القابات اور مختلف الزامات اور مذاق کا نشانہ بنا کر ان کو مختلف طریقے سے تضحیک کرنے کی، ذلیل کرنے کی اور مختلف طریقے سے ظلم و ستم ڈھانے کی ان پر کوششیں کی جا رہی تھی، اور آپ کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر عبادت کرتے تھے، دین کی تعلیم سے آراستہ ہونے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ ابھی اعلانیہ طور پر پیغام حق کا اعلان نہیں کیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ ہی اس پیغام کو اندر ہی اندر اپنے آپ کے اطراف میں لوگوں کو جو مان جاتے انہیں پیغام حق کا کام کیا جاتا، اور ان کے ذریعے سے جو لوگ مان کر قریب آ جاتے، پیغام حق پر لبیک کہتے، ان کی تربیت کا سامان کرتے تھے۔ سامعین کرام، اس طرح تحریکی دعوت تیسرے مرحلے میں داخل ہوتی ہے۔ اس درمیان میں ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ماحول کی سنگینی تو ہم نے کل بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھی تھی کہ کس طرح سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو مختلف قسم سے ظلم و ستم ڈھا رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، الزامات سے نوازا جا رہا تھا، مختلف القابات سے نوازا جا رہا تھا۔ اسی وجہ سے اس سنگینی کو دیکھتے ہوئے آپ کے ساتھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز چوری چھپے پڑھا جا رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور رفقہ تحریک شہر سے باہر وادیوں میں اور گھاٹیوں میں جا جا کر نماز ادا کرتے تھے۔ ایک دن کا قصہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک گھاٹی میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ دوسرے رفقہ نبوی کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ مشرکین نے دیکھ لیا، عین حالت نماز میں اس مشرکین نے فقرے کسنے شروع کر دیے، برا بھلا کہنا شروع کر دیا، نماز کی ایک ایک حرکت پر بپتیاں کا چست کرنے شروع کر دیے۔ جب اس یعنی باتوں کا مشرکین کو کوئی بھی جواب اس تحریک اسلامی نے نہیں دیا، یعنی اس جماعت نے نہیں دیا، اس
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں دیا، بلکہ صبر و تحمل کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، اور جب عبادت ختم ہوئی تو خاموشی سے وہاں سے جانے لگے۔ تو اس کے نتیجے میں مشرکین جو وہاں جمع ہو کر وہاں ان لوگوں کو مختلف طریقے سے تضحیق دینے کی کوشش کر رہے تھے، ایسے وقت میں غصے میں بے قابو ہو گئے، اور اس غصے کے نتیجے میں وہاں لڑائی پر وہ اتر آئے، اور اسی لڑائی میں ایک مشرک کی تلوار نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر ڈالا۔ یہ تھی خون کی دوسری دھار جو مکے کی خاک میں خدا کی راہ میں گرا تھا۔ سامعین کرام، اسی جاہل معاشرے کا یہ جنون رد عمل یہ تھا کہ جو بتا رہا تھا کہ مخالفت اب تشدد کی منزل میں داخل ہونے جا رہی ہے۔ اسی طرح یہ اسلامی تحریک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، تیسرا دور ان کا آغاز ہوتا ہے۔ اب کھل کر پیغام حق، کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے ان کی عبادات کو اور ان کے پڑھنے پڑھانے کو دیکھ چکے تھے، اس وجہ سے اب چھپانے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی تھی۔ اسی وجہ سے پیغام حق کھل کر دیا جانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں گشت کرتے، گھوم گھوم کر خدا کا پیغام لوگوں کو پہنچاتے، اور یہ اگر کوئی قافلہ تجارت یا عمرہ اور حج کی غرض سے خانہ کعبہ کو آ کر ٹھہر جاتا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے بھاگے وہاں جاتے اور ان لوگوں کو پیغام حق کا پیغام دیا جاتا۔ اور یہ کھلے عام دعوت دین کی تبلیغ کا نتیجہ جو ہونا چاہیے تھا وہ وہاں پہ اس طرح ہوا کہ یہ مشرکین عرب القابات، الزامات، گالم گلوچ سے ہٹ کر ظلم و ستم اور گنڈا گردی پر اتار آئے، اور مختلف حرکتیں انہوں نے کرنا شروع کی، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ یہ زبانی مختلف قسم کی یہ آزار رسانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے لیے کوئی بھی منافع بخش ثابت نہیں ہو رہا۔ اس وجہ سے وہ گنڈا گردی پر اتر آئے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر ظلم و ستم اور زیادتی کے دروازے کھول دیے۔ اس میں مختلف واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار اور قافلوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے ہوئے نظر آتے تو خود جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چچا جو قرآن مجید میں سورت کی شکل میں اللہ رب العالمین نے اس کو نام لے کر اس میں تصحیح کی ہے، وہ ہے ابو لہب۔ یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جاتا اور آپ کے دین حق کی منافی کرتا، اور یہ خود کہتا کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ جادوگر ہے، اس کی بات نہ سنو۔ کئی سیرت کے صفحات مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چلتے ہوتے، پیچھے پیچھے ان کا چچا ابو لہب اسی طرح منافی کرتا ہوا، مختلف گالم گلوچ کرتا ہوا، مختلف قسم کی گندی حرکتیں کرتا ہوا وہ پیچھے پیچھے ان کے جاتا، اور کئی جو ہے لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے کہ آیا یہ کون ہے جو ایک جو ہے شخص کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ پوچھنے پر معلوم ہوتا کہ وہ چچا ہے تو لوگوں کو تعجب ہوتا، تجسس پیدا ہوتا، اور لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کے لیے بے قراری سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے، اور پیغام حق اسی طرح پھیلتا چلا گیا۔ دوسرا جو ہے قصے کی طرف دیکھیں تو وہاں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لوگوں کو جہاں خود چچا اس کے پیچھے پیچھے جاتا، اور اس سے حد یہ گزری گئی کہ آپ کو اوباش لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا، مختلف لڑکے آپ پر پتھر برساتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کرتے جب بھی وہ تبلیغ دین کا کام کیا کرتے۔ اتنا ہی زیادتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں کی، بلکہ آپ کے راستے میں جہاں وہ چلتے حتیٰ کہ آپ کے گھر کے باہر کانٹے بچھا دیے جاتے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا اور باہر نکلنا مشکل ہو جاتا۔ خود ابو لہب کی بیوی جسے ام جمیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ اپنے گلے کے ہار کو لے کر کہتی کہ میں اس کو بیچ کر ہی صحیح، جو بیش قیمت جو ہے وہ ہار پہنتی تھی، وہ کہتی کہ میں اس کو بیچ کر ہی صحیح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کروں گی۔ اور وہ اس حد تک گری ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پڑوس میں رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہنڈیا پکتی ہوتی تو وہ دیوار کے ذریعے سے گندگی
گندگی اور کچرا کوڑا کرکٹ ان کے اس مطلب جو ہے ہنڈیا پر پھینک دیا کرتی تاکہ ان کے وہ کھانے میں وہ غلاظت پڑ جائے اور وہ کچرے کی وجہ سے وہ کھا نہ سکے. یہ ایسے وہ مظالم تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھائے جا رہے تھے. اتنا ہی نہیں، تحریک آگے بڑھی تو ان لوگوں نے ظلم کی انتہا یہ کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اس وقت خوب شور و غل مچایا جاتا، اتنا شور اتنا غل مچایا جاتا تاکہ نماز اور ان کی عبادات میں خلل پیدا ہو جائے. اتنا ہی نہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کیونکہ اعلانیہ خانہ کعبہ میں نماز ادا کی جا رہی تھی، ایسے حالات میں سجدے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھک جاتے تو آپ پر اونٹ کی اوجری لا کر ڈال دی جاتی. اس گندگی کی وجہ سے، اس غلاظت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اپنا سر نہ اٹھاتے. ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ایک بار اسی طرح ان پر خون کی اوجری ڈال دی گئی تو اس وقت آپ کی ننھی سے بیٹی جو فاطمہ الزہرا کے نام سے تاریخ جانتی ہے، وہ بھاگی بھاگی آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر جو اوجری گری ہوئی تھی اس گندگی کو صاف کیا اور ساتھ ساتھ روتی جاتی تھی. سامعین کرام، اتنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھتے تو قرآن اور خدا کو گالیاں دینا شروع کر دیتے تاکہ یہ غصے میں آ جائیں، تاکہ یہ مطلب جو ہے جھنجھلا جائیں، تاکہ اس کے ذریعے سے یہ اس سے دور ہو جائیں. مگر ہوا ایسا نہیں، بلکہ تحریک آگے بڑھتی رہی. دعوت دین کا کام اور عروج پر پہنچنے لگا. زیادتیاں بڑھنے کا آگے قدم جو ہوا وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ حرم میں نماز میں مصروف تھے. عتبہ بن محیط نے چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈالی اور اسے خوب مروڑ کر گلے میں گھونٹا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل گر گئے. یعنی انتہا کی حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم و ستم کیا جانے لگا. ایک واقعہ یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ راستے پر چل رہے تھے، آپ کے سر پر مٹی ڈال دی گئی، آپ صبر و استقامت کے ساتھ گھر واپس ہوئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے اس مٹی کو صاف کیا تھا، غم سے رو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ننھی فاطمہ کو تسلی دی کہ جانے پدر رو نہیں، خدا تیرے باپ کو بچائے گا. سامعین کرام، ان حرکات اور ظلم و ستم اور زبردستی اور خوف پھیلا کر اسلام کی دعوت کو بند کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر دوسری طرف اسلام ہر گھر کے اندر داخل ہونے لگا تھا. ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد دعوت دین پر لبیک کہتا ہوا اسلام بمشرف ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا. اطراف کے بستیوں میں بھی یہ آواز حق کی آواز پہنچانے لگی تھی اور لوگ تجسس کی غرض سے مکہ آنے لگے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے، آپ سے گفتگو کرنے، آپ کا کلام سننے، آپ کی پکار پر اٹھ کر اس کلام کو جادوئی کلام جہاں کہا جاتا تھا وہ پکار اٹھتے کہ جادوئی کلام نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھتے تو یہ پکار اٹھتے کہ یہ نبی واقعی جھوٹا نبی نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا نبی ہے. کلام کو سنتے تو یہ کلام کے سلسلے میں کہتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی جادوئی کلام نہیں ہے، بلکہ یہ سچے صدیق مطلب جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے اور امت کو بھلا چاہنے والے یہ نبی ہیں، وہ بلا تحمل ایمان لے آتے تھے. اسی طرح یہ اسلام کی دیا دور دور تک لوگوں کے دلوں میں داخل ہو گئی تھی. واقعات کی روح سے دیکھا جائے تو ایک واقعہ یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ طفیل بن عمرو دوسی کا ایک قصہ یوں ہے کہ وہ شاعر لبیب تھا. ایک مرتبہ وہ مکے کی وادی میں داخل ہوا، وہاں داخل ہوتے ہی وہاں کی سرگرمیوں کو دیکھا. وہاں ہر طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر اور خوف تھا کہ کہیں کوئی شخص ان کے جادوئی کلام سے اثر انداز نہ ہو جائے اور ان کے کلام پر ایمان نہ لے آئے. اس وجہ سے جیسے ہی یہ مکے کی وادی میں داخل ہوا تو اس وقت سب لوگوں نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بار بار یہ باتیں بتائیں کہ یہ جادوگر جیسے ہیں، یہ باپ، یہ بیٹے اور بھائی وغیرہ، شوہر وغیرہ میں جدائی ڈال دیتے ہیں اور تمہاری قوم کے درمیان مطلب جو ہے وہ جدائی ڈال کر یہ
تمہیں جادوئی کلام کے زیر اثر یہ اپنی اتباع کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اس طرح یہ کہہ کر بار بار طفیل کو تقاضا کیا گیا کہ ان کی بات نہ سنو، کانوں میں انگلیاں ٹھونس دو اور پھر مطلب جو ہے ان کی بات نہ سنو۔ طفیل مطلب جو ہے خاموشی کے ساتھ وہاں گشت کرتے رہے۔ اسی درمیان میں حرم کی بستی میں آپ داخل ہوئے اور داخل ہو کر وہاں مسجد حرام کا طواف کرنے لگے تو وہاں پر وہ اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھوسی ہوئی تھی۔ یکایک دل میں ایک صدا مطلب جو ہے گونجی کہ میں تو جاننے والا، پڑھنے والا ایک شاعر ہوں اور میں جان سکتا ہوں کہ کلام سچا ہے یا کلام جھوٹا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے کانوں سے انگلیاں نکال لی اور طواف کرنے لگا، اور اسی درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی یعنی قرآن مجید کی آواز ان کے کانوں میں گونجی، اور جیسے ہی یہ آواز کانوں میں گونجی تو اس نے غور سے مطلب جو ہے اس کو سننے کی کوشش کی۔ جیسے ہی وہ اس کلام کو سنا تو پکار اٹھا کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے اور یہ تو مطلب کوئی جادوئی کلام نہیں ہے اور یہ جھوٹا کلام نہیں ہو سکتا اور یہ کسی انسان کا بنا بنایا کلام نہیں ہے، یہ تو آقا قدرت اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ آگے بڑھا اور پھر اسلام لے آیا اور وہ گواہی دے بیٹھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یعنی یہ وہ واقعات ہیں جس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہاں لوگ روک تھام کے ذریعے سے، ظلم و زیادتی کے ذریعے سے اس تحریک اسلامی کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہاں یہ تحریک آگے سے آگے بڑھتی ہوئی نظر آئی۔ ایسے کئی واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں جہاں مختلف ایسی حرکتیں مطلب جو ہے ان قریش والوں نے کی کہ کہاں کسی کو روکا، کہیں کسی پر زبردستی کی اور کہیں مطلب جو ہے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جانے سے روکتے رہے، مگر ہوا کیا؟ ہوا وہی کہ جو حق کو جانا وہ اللہ کے دین پر کو مان کر اس کے آگے سربسجود ہو کر زندگیوں کو اس نے اپنے راستے میں لگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سامعین کرام، اس طرح یہ تحریک اسلامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ مٹھی بھر افراد کے ساتھ وہاں مطلب جو ہے شروعات ہوتی ہے۔ اس کا دوسرا اثر جو ہوا کہ جہاں لوگوں نے کثیر تعداد میں دار اسلام میں داخل ہونا شروع کر دیا، ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی فرد، چاہے وہ عورت کی شکل میں ہو یا بچے کی شکل میں ہو یا نوجوان کی شکل میں ہو یا کسی مرد کی شکل میں ہو، بہرحال کوئی نہ کوئی باپ، بیٹا، بہن، بیوی یا پھر ماں کی شکل میں کوئی نہ کوئی ایمان لایا ہوا تھا۔ تو ایسے حالات میں یہ قریش والے لوگ ظلم و ستم پر ان کا غصہ مطلب جو ہے عود آیا، جس کے نتیجے میں ظلم و ستم کو انہوں نے اپنا ہتھیار بنا کر اس کے ذریعے سے اس تحریک اسلامی کو روکنے کی کوشش کی۔ ہوا یہ ہے کہ قریش نے جب ایمان لا کر صحابہ کرام نے جب آگے بڑھے تو ان پر ظلم و ستم کے دروازے کھول دیے گئے۔ تاریخ کے صفحات مجھے اور آپ کو مختلف واقعات بیان کیے جاتے ہیں، اس میں سے ایک واقعہ اس شخص کا ہے جس میں خباب بن ارت تمیمی کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جو ایک غلام تھے۔ آپ کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ آپ جلتے ہوئے انگاروں پر آپ کو لٹایا جاتا، اس لیے کہ آپ نے لبیک کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کو جلتے انگاروں پر لٹایا جاتا اور ایک شخص آپ پر کھڑا ہو جاتا تاکہ آپ کروٹ نہ لے سکیں۔ ایسے ظلم کی انتہا ان صحابہ کرام پر کی جانے لگی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جاتا، یہ بھی امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ ان کے سلسلے میں بھی تاریخ کے صفحات ظلم و ستم کی داستان میرے اور آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ جیسے ہی سورج سوانے پر آ جاتا، یعنی بالکل پیک ٹائم پہ جہاں سورج مطلب جو ہے سیدھے سروں پر مطلب جو ہے چمکنے لگتا، ایسے وقت میں سورج کے آگے آپ رضی اللہ عنہ کو کھڑا کر دیتے، آپ کو گرم گرم ریت پر لٹا دیا جاتا، آپ پر بھاری پتھر مطلب رکھ دیا جاتا اور آپ اس وقت بھی احد 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 کی پکار کے ساتھ آپ رضی اللہ عنہ وہی حق کا اعلان کرتے رہتے۔ جب غصہ آ جاتا تو امیہ کا یہ حال تھا کہ وہ آپ کے گلے میں رسی ڈال کر باندھ کر لونڈوں کے حوالے کرتا اور سارے شہر میں آپ مطلب کو گھسیٹتے ہوئے پورے شہر میں آپ کو گھومتے تھے، مگر اس استقامت کے پیکر کو دیکھیے کہ اس وقت بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
پیغام کا حق کا اعلان کرتے ہوئے آگے بڑھتے اور عہد کی صدا لگا دیتے۔ ظلم و ستم کی یہ نیا اتنا ہی ختم نہیں ہوئی، مختلف قسم کے حربے استعمال کیے گئے، مختلف قسم کی زیادتیاں اس دور میں کی گئی۔ اور ایک واقعے کی طرف نظر ثانی کرتے ہوئے چلیں تو وہاں حضرت عمار بن یاسر کی پوری فیملی کے سلسلے میں بڑی تفصیل کے ساتھ سیرت کی کتابیں مجھے اور آپ کو ظلم و ستم کی داستان سناتی ہے، اور وہ داستان یوں ہے کہ ان کو جو ہے پوری فیملی کو ان کو ظلم و ستم کا سے نشانہ بنایا گیا، ان کو اتنا مارا جاتا کہ حضرت یاسر کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑتے۔ اتنا ہی نہیں، آپ کو پانی میں غوطہ دیا جاتا۔ حضرت یاسر، حضرت سمیہ اس ظلم کا نشانہ بن کر یہ وہ مطلب جو ہے خطرہ تھا جو زمین پر شہادت کی شکل میں زمین پر گر گیا تھا۔ سامعین کرام، جسے حضرت سمیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ خاتون ابو جہل کی خدامہ تھی، اور یہی وہ مطلب جو ہے ظلم و ستم ہے جن کو بار بار مطلب جو ہے لات و عزا پر ایمان لانے کی تلقین کی جاتی اور اسی پر اصرار کیا جاتا، مگر اس بندی نے جہاں کلمہ شہادت کے ساتھ دار اسلام میں قدم رکھا تھا وہ واپس پلٹنے کا نام نہیں لیتی۔ عہد کی مطلب تکرار کے ساتھ وہ آگے بڑھی تو برچھاں مار کر اس خاتون کو شہید کر دیا گیا۔ اتنا ہی نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ ان کے گھر میں بھی ظلم و ستم کی داستان سنائی دیتی تھی۔ وہاں ان کی ایک کنیز تھی جس کا نام لبینہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ ان پر اس ایمان لانے سے پہلے بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھایا کرتے تھے، اور اتنے ظالمانہ طریقے سے مارتے کہ اتنا مارتے جب تھک جاتے تو پھر رک جاتے، اور اس کنیز سے یہ کہتے کہ میں مطلب جو ہے تم پر رحم کھا کر رک نہیں گیا ہوں بلکہ تھک گیا ہوں، اس وجہ سے تجھے چھوڑ دیا ہوں۔ یعنی یہ ظلم کی داستان مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ اس وقت تحریک اسلامی کو فروغ دینے میں، آگے چلنے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے میں لوگوں کو کتنی پریشانیاں پیش آئیں، اور کس طرح سے لوگوں نے استقامت کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے آپ کو بتلایا کہ اللہ کے حواریین اور اللہ کے انصار اللہ کون لوگ ہیں۔ اس بات کو انہوں نے اپنی استقامت کے ساتھ انہوں نے ثابت کر کے بتایا۔ تاریخ کے صفحات کو اور الٹ کر دیکھیں تو ظلم و ستم کی ایک اور داستان مجھے ایک الگ مطلب جو ہے زیادتی کے ساتھ نظر آتی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ حضرت زبیر بن عوام کے سلسلے میں آتا ہے کہ ان کے چچا جب دیکھا کہ یہ مطلب جو ہے بھتیجا ایمان لے آ چکا ہے تو ان کو پکڑ کر چٹائی میں لپیٹ دیا جاتا اور دھوئیں کی دھنکی دی جاتی، جب یہ عزیمت کے پیکر یہی فرماتے ہوتے اس دھنکی کے درمیان میں کہ کفر تو میں اب ہرگز نہیں کروں گا۔ اتنا ہی نہیں، ایک اور واقعہ مجھے اور آپ کے سامنے تاریخ بتاتی ہے۔ حضرت ام شریک کو چلچلاتی دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا اور کھانے کو روٹی کے ساتھ صحت دیا جاتا، پانی نہ پلاتے تاکہ حدت کا دگنا مطلب جو ہے عذاب بھگتنے لگ جائے۔ یہ 3 دن تک انہیں پانی کے بغیر اسی طرح باہر دھوپ کی چلچلاتی مطلب جو ہے چمک کے ساتھ انہیں کھڑا کر دیا جاتا۔ مسلسل ایک عارم اس طرح گزرتا تو ان کی حالت کے سلسلے میں تاریخ کے صفحات مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ پانی کی شدت، پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ اپنا حواس کھو بیٹھی تھی۔ اشاروں سے انہیں اسلام سے انکار کی تلقین کی جاتی، اور اس مطلب جو ہے استقامت کے اس پیکر نے جو جواب دیا وہ پکار کر ان اشاروں کو جب سمجھ جاتی، ہوش حواس کے ساتھ سمجھنے کی مطلب جو ہے طاقت پیدا ہو جاتی، تو اس وقت وہ یہی کہتی کہ میں اپنے عقیدے پر قائم ہوں۔ سامعین کرام، اس مظالم اور گنڈا گردی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی صحابہ صبر و تحمل کے ساتھ اپنے کام میں جٹے رہے، اسلام پھیلتا رہا، لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہے، اور آخر کار اس تحریک کی اس نیا کو جب آگے بڑھتے ہوئے دیکھا تو یہ قریش کے لوگ تنگ آ کر قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے ایک کمیٹی کی تشکیل دی، اور اس میں عقبہ، شیبہ، ابو سفیان اور پھر
ابو البختری اور اسود بن عبد المطلب، ابو جہل، ولید بن مغیرہ اور حجاج بن عامر کے 2 بیٹے نبیہہ اور منیبہ، یہ دونوں، اور اس کے ساتھ آز بن عواد، یہ مطلب جو ہے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، اور انہوں نے مل کر ابو طالب کے پاس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کرتے تھے اور آپ کی کفالت کرتے تھے، تو ان کے پاس یہ کمیٹی پہنچتی ہے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے وہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح یہ طے کر دیا جائے کہ ہم مطلب جو ہے اس جو کفالت ہے اس کو ختم کر دیا جائے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی طرح سے انہیں اس راستے سے دور کر دیا جائے۔ اس امید کے ساتھ اس کمیٹی کی تشکیل ہوتی ہے اور یہ لوگ ابو طالب کے پاس پہنچتے ہیں اور ان کے چچا سے ملاقات کے ساتھ ہی اپنا مدعا جو بیان کرتے ہیں۔ تاریخ میں وہ الفاظ کچھ اس طرح ہے: اے ابو طالب، تیرا بھتیجا تیرے خداوندوں اور ہمارے خداوندوں اور ہمارے ٹھاکروں کو گالیاں دیتا ہے، ہمارے مذہب میں عیب چھانٹتا ہے، ہمارے بزرگوں کو احمق کہتا ہے اور ہمارے اسلاف کو گمراہ شمار کرتا ہے۔ اب یا تو تم ان کو ہمارے خلاف ایسی زیادتیوں سے روکو یا ہمارے اور ان کے درمیان سے تم نکل جاؤ، کیونکہ تم بھی عقیدہ و مسلک کے لحاظ سے ہماری طرح اس کے خلاف ہو۔ اس کی جگہ ہم تمہارے لیے کافی ہوں گے، کیونکہ اس وقت ابو طالب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے آئے تھے۔ آپ ان کی کفالت ضرور کرتے تھے، ساتھ ضرور دیتے تھے، ان کے ساتھ ضرور کھڑے ہوتے تھے اور اپنی طاقت سے مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ظلم و زیادتی ہوتی تھی اسے روکنے کی کوشش کرتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے آئے تھے۔ اسی وجہ سے کفار و مشرکین نے انہیں یہ بات یاد دلائی کہ آپ کا عقیدہ، آپ کا مسلک تو ہماری ہی طرح ہے، آپ بھی ان کے خلاف ہو، اس وجہ سے ہم آپ کے لیے کافی ہیں۔ اسی وجہ سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے روکنے کی کوشش کرو۔ ابو طالب ان کے غم و غصے سے بھرے ہوئے حالات کے ساتھ ان کے ساتھ ملاقات کو دیکھا تو آپ نے ان کی گفتگو کو اطمینان سے سنا اور سمجھا بجھا کر اس معاملے کو ختم کرنے اور ٹالنے کی کوشش کی گئی۔ یہ معاملہ ٹلا نہیں بلکہ ایک اور وفد چند دنوں کے بعد پھر تشکیل دی گئی اور باقاعدہ طور پر پھر غم و غصہ عروج تک آیا، کیونکہ وہ تنگ پڑ گئے تھے، کیونکہ وہ پریشان حال ہو گئے تھے۔ انہیں جتنے کوشش مطلب روکنے کی جاتی، جتنی مطلب جو ہے اس تحریک کو آگے بڑھنے سے روکنے کی کوشش کی جاتی، یہ جوان مرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی کام میں جھٹے ہوئے نظر آتے، اس تحریک کو آگے بڑھتے بڑھتے مطلب جو ہے یہ عروج پر پہنچتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اسی وجہ سے تنگ پڑ گئے تھے۔ اس تنگی کی وجہ سے اس پریشانی کے عالم میں پھر ایک وفد کو انہوں نے تشکیل دی اور باقاعدہ طور پر پھر اپنا مدعا لیے ہوئے ابو طالب کے پاس حاضر ہوئے اور کہنا شروع کیا: اے ابو طالب، تم ہمارے درمیان عمر، شرف اور قدر و قیمت کے لحاظ سے ایک بڑے درجے پر فائز ہو۔ ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ اپنے بھتیجے سے ہمیں بچاؤ، لیکن تم نے یہ نہیں کیا، اور خدا کی قسم جس طرح ہمارے باپ دادا کو گالیاں دی جا رہی ہیں، جس طرح ہمارے بزرگوں کو احمق قرار دیا جا رہا ہے اور جس طرح ہمارے معبودوں پر حرف گیری کی جا رہی ہے، اسے ہم برداشت نہیں کر سکتے، الا کہ تم اسے باز رکھو یا پھر ہم اس سے بھی اور تم سے بھی لڑیں گے یہاں تک کہ ایک فریق کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یعنی یہ غصے کی آگ بھڑکتی ہوئی نظر آ رہی تھی، شعلے دکھاتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ابو طالب پریشان ہو اٹھے کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ کہیں ان کی یہ جلن، ان کے یہ غصہ اب میرے بھتیجے پر کچھ اثر انداز نہ ہونے پائے۔ آپ پریشان ہو اٹھے، آپ بے قرار ہو اٹھے اور پھر آپ نے ان تمام باتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا کہ دیکھو، لوگ تمہاری اس پیغام کو، تمہارے اس دعوت دین کو، تمہاری اس پیغام رسانی کے کام کو اور تمہارے نبی ہونے کے اعلان کو اس طرح تصور کر رہے ہیں اور ظلم و زیادتی پر اتر آ رہے ہیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی بات کو اطمینان سے مطلب جو ہے سنا اور اس کے بعد ان کا جو جواب تھا وہ جواب یہ تھا کہ چچا جان، خدا کی قسم یہ لوگ اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں، میں اس مشن کو چھوڑ دوں تو یہ میں اس سے باز نہیں آ سکتا، یہاں تک کہ یا تو اللہ اس مشن کو غالب کر دے یا میں اس جد و جہد میں ختم ہو جاؤں۔ سامعین کرام، دشمنان حق کو جب یہ جواب ملا
تو یہ حق کا جواب ملا تو وہ تلملا اٹھے. دشمنان حق کا یہ سیلاب آگے ہی آگے بڑھتا دیکھ رہے تھے اور بڑی بڑی شخصیات مشرف با اسلام ہونے لگ گئی تھی. اسی طرح یہ تنگ پڑ کر آخر کار محرم 7 نبی کو مکے کے تمام قبائل نے مل کر ایک معاہدہ کیا کہ خاندان بنو ہاشم سے بائیکاٹ کیا جائے اور کوئی شخص نہ ان سے قرابت رکھے، نہ ان سے شادی بیاہ کا تعلق رکھے، نہ لین دین کرے، نہ ملے جھلے، نہ کھانے پینے کا کوئی سامان تک ان تک پہنچنے دے، الا ایک بنو ہاشم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہ کر دے اور آپ صلی اللہ اور ان کو قتل کرنے کے لیے ہمیں حق دے دے. یہ وہ مطلب جو ہے منصوبہ تھا جس اسکیم کے ساتھ باقاعدہ طور پر بائیکاٹ کی مطلب جو ہے ترتیب دیا گیا اور اس ماننے والے حق کو ان کو مطلب جو ہے ہر طرح سے کٹ آف کرنے کی کوشش کی گئی. سامعین اکرام، یہ سخت وقت تھا جہاں مختلف حربوں کو یہ استعمال کیا جا رہا تھا اور مختلف طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو ساتھی بنے ہوئے تھے ان کو ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا. وہ سمجھ رہے تھے کہ اس بائیکاٹ کے ذریعے سے جہاں بھوک کی شدت کی وجہ سے، جہاں مختلف قسم کے سوشل بائیکاٹ کی وجہ سے یہ اپنے دماغوں کو سیدھا کر لیں گے اور پھر سے لات اور عزا کی بات کو مان لیں گے اور اپنے اس دین کا جو اعلان کیا جا رہا ہے اس سے ہٹ جائیں گے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور آپ پر ایمان لانے والے ساتھی شعیب ابی طالب میں 3 سال تک محصور کر دیے گئے. سامعین کرام، آپ کا یہ حال تھا کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا، بچے بھوک سے اس وقت بلبلاتے تھے. کبھی درختوں کے پتے کھائے جاتے اور کبھی سوکھے چمڑے کو ابال کر آگ پر بھون کر کھایا جاتا، یا کبھی بھوک برداشت نہ ہوتی تو پیٹوں پر پتھر باندھ لیا جاتا. ان لوگوں کی آہیں دور دور تک پہنچنے لگ گئی تھیں مگر ان کے دل نہیں پگھلتے تھے. واقعات مجھے اور آپ کو تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ اس وقت جہاں یہ محصور کر دیے گئے تھے ان کے پاس پیسہ تھا، یہ خریداری کر سکتے تھے. اس وقت کوئی قافلہ آتا، کوئی بیچنے والا، تجارت کرنے والا آتا اور وہ کھانے پینے کی چیزیں فروخت کرتا ہوتا تو اس وقت خریدنے کے لیے جاتے تو بتایا جاتا ہے کہ ابو لہب وہاں پہ بھاگا آتا اور اس قیمت سے بڑھ کر قیمت دے کر اس تمام چیزوں کو لے لیتا اور انہیں مطلب جو ہے خریدنے کے لیے کوئی چیز مطلب جو ہے نہیں چھوڑتا تھا. ظلم کی انتہا ہوئی. بچے بلکتے تھے دودھ کے لیے، کھانے کے لیے، انہیں کھانا میسر نہیں تھا مگر اس مطلب جو ہے ایمان کے اس پر کھڑے ہونے والے یہ جیالے انہوں نے کبھی جھکنا گوارا نہیں کیا. ان مشکلات کے باوجود بھی ایمان میں کوئی کمی نہیں آئی. بے شک بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے گئے تھے. ایک صحابی اپنی بھوک کی شدت کا احساس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیٹ پر سے کپڑا ہٹا کر بتایا کہ میں نے اس شدت کو روکنے کے لیے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک کو اٹھایا تو وہاں 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. یعنی وہ صبر، وہ استقامت کے جیالے، وہ چٹان جیسی مطلب جو ہے پہاڑ کی مانند کھڑے رہے اور ایمان کی قوت کو انہوں نے ہمیشہ مطلب جو ہے اسے جلا بخشتے رہے. آخرکار لوگوں کے دلوں میں ایک وقت آیا کہ 3 سال جب بیت گئے، لوگوں نے ظلم و ستم کو دیکھا، بلکتے ہوئے دیکھا، آنکھوں کو مختلف مطلب جو ہے دور دور تک سنتے ہوئے دیکھا تو لوگوں کے دل آخرکار پگھلنے لگ گئے. لوگوں کو رحم آنے لگا. ان کی مختلف طریقے سے اس طرح بھوک کی وجہ سے بلبلاتے ہوئے، ہر طرح کے سوشل بائیکاٹ کی وجہ سے جو ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، لوگوں کے دلوں میں رحم کی مطلب جو ہے رمق پیدا ہوئی اور آخرکار لوگوں نے 3 سال کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے لوگوں نے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانی شروع کر دی. آخرکار یہ بائیکاٹ ختم ہوا اور مشرکین نے دیکھ لیا کہ ان کے ظلم و ستم کا کوئی اثر اسلام میں داخل ہونے والے مومنین پر کچھ نہ ہوا. وہ تو اپنا کلمے کے ساتھ سر بلند رہے، بے شک ان پر ظلم ہوا، ان پر زیادتی ہوئی، بھوک پیاس سے انہیں مطلب جو ہے مختلف طریقے سے آزمایا گیا مگر ان کے جسم تو لاغر ہو گئے مگر ایمانوں کے اندر کوئی کمی نہیں آئی بلکہ وہ عروج پر پہنچے. نبوت کا 10واں سال تھا. سامعین کرام،
کرام اس وقت بائیکاٹ کے سخت ایام سے فارغ ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ابو طالب تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے ہو کر ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، اس دنیا سے مالک حقیقی کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کا وہ سہارا، آپ کی وہ طاقت، آپ کی وہ ہمت اور آپ کی وہ جو آواز تھی وہ مطلب جو ہے ٹوٹ کر رہ گئی اور ایک بہترین اور طاقتور سہارا چھن گیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا صدمہ لگ گیا۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ عنہ جو مالک حقیقی جیسے جا ملی، جو حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں سابقون الاولون تھیں اور آپ کی غمخوار تھیں، ہر جگہ ہر حال میں آپ کی ساجی تھی۔ آپ نے اپنے مال سے آپ نے اسلام کی خدمت کی، آپ کی خدمت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین مشورہ دیتی، وہ دلی جذبات سے تعاون کیا کرتی تھی۔ بحر کیف آپ یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وزیر کی مانند تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہتی تھی۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کو جو دونوں ہستیاں اسی سال آپ سے جدا ہو گئی تھی، اس سال کو اپنے غم زدہ سال کے نام سے اس کو یاد کرتے تھے، اور جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو یاد کرتے تو آپ کے آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہت یاد کیا کرتے تھے۔ سامعین کرام، ابو طالب کے انتقال نے قریش کو شیر بنا دیا تھا۔ اب تو وہ ذلیل حرکتوں پر اتر آئے تھے، کیونکہ اس سے پہلے ابو طالب کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ ڈالنے کی حتی الامکان کوشش کی گئی، مختلف بائیکاٹوں کے ذریعے سے ان پر جو ہے ظلم و ستم کے ذریعے سے ان تک پہنچنے کی کوشش کی گئی، مگر ایک ڈھال کی مانند ابو طالب کھڑے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ سہارا ٹوٹ گیا ہے، یہ ہمت ٹوٹ گئی ہے، یہ طاقت ٹوٹ گئی ہے، تو اس وجہ سے وہ ذلیل حرکتوں پر اتر آنے لگے، اور یہ قریش کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے میں اور زیادہ آگے بڑھ گئے۔ راستہ چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں القابات سے نوازتے، بھبکیاں کستے، الزامات سے نوازا جاتا، وہاں اتنا ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جب آپ چلتے ہوتے تو خاک ڈال دیا جاتا، جبکہ بلکہ بعض اوقات خبیث اور بدتمیز لوگ اس حد تک آگے بڑھ گئے تھے کہ آپ کے رخ انوار پر تھوک دیا کرتے تھے۔ سامعین کرام، اس بار بھی ایک بار کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل پتھر لیے ہوئے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جستجو میں حرم تک اس ارادے سے آئی کہ بس ایک ہی بار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ حرم میں سامنے ہی موجود تھے، لیکن خدا نے اس کی نگاہ کو رسائی نہیں دی، اور وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو وہاں سامنے کھڑے ہوئے تھے ان کے سامنے اپنی دل کی بھڑاس نکال کر چلی گئی تھی۔ یعنی جو اس وقت کی شدت تھی وہ جو ہے عروج پر آئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کے دروازے اور زوروں کے ساتھ کھل گئے تھے۔ ان حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو صبر کی تلقین کرتے، اور ایک بار صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے یوں فرمایا کہ تم لوگوں کو بشارت ہو، اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے دین کو غالب کرے گا اور اپنے کلمے کی تکمیل کرے گا، اپنے دین کی مدد کرے گا۔ یہ لوگ جنہیں تم دیکھتے ہو اللہ تعالیٰ ان کو بہت جلد تمہارے ہاتھوں ذبح کرائے گا۔ سامعین کرام، مکہ والوں نے ایک اسکیم اور ترتیب یہ دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نظر آئیں تو پھر ادھر ادھر جو ہے کھسک جائیں، جیسے ہی بازار میں داخل ہو جائیں ان کے قریب بھی نہ آیا جائے، اور جیسے ہو ادھر ادھر کھسک کر دور ہو جائیں، کیونکہ سامنے ہوں گے تو ان سے ملنا پڑے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننا پڑے گا، اور اس کے نتیجے میں ان کی جادوئی کلمات کے نتیجے میں، قرآن مجید کے کلمات کے نتیجے میں خود بخود دل پگھل جاتا اور وہ دار اسلام میں داخل ہو جاتے۔ اس وجہ سے قریش والوں نے تمام مکے والوں
والوں سے یہ مطلب جو ہے اپیل کی اور اسکیم بنائی کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو جائیں تو فوراً ہی ادھر ادھر کھسک جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہ کرو اور نہ ہی ان کی بات سنو۔ ایک بار کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، پورا دن مکے کی وادیوں میں اور ان کی گلیوں میں گھومتے رہے، مگر کوئی بندہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ملا جو بات کر سنتا، جو بات کرتا۔ شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو واپس لوٹے تو دل پر بھاری بوجھ تھا اور اداسی تھی، اور اب اندازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گیا تھا کہ مکے کی وادی اب دعوت دین کے لیے بنجر بن گئی ہے، یہاں اب دعوت دین کا کام نہیں ہو سکتا، لوگ اب مختلف حربوں کے ساتھ دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سامعین کرام، ان حالات کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچنے پر مجبور کر دیا اس واقعے نے کہ اب مکے سے ہٹ کر باہر نکل کر اطراف میں دعوت دی جانی چاہیے، شاید یہ سود مند ہو۔ اس سوچ کے ساتھ آپ نے باقاعدہ طور پر طائف کا انتخاب کیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کا سفر کرنا شروع کر دیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پیدل جب طائف کی طرف سفر کیا جائے تو آنے جانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے 1 ماہ کا سفر مطلب جو ہے مکمل کرنا پڑتا تھا۔ طائف کا علاقہ بڑا سبز علاقہ ہے، جہاں کھیتیاں ہیں، جہاں باغات ہے، وہاں خوشحالی تھی۔ اس علاقے کے لوگوں کو لا ابالی پن نے اس خوشحالی کی وجہ سے لا ابالی پن میں انہیں مبتلا کر دیا تھا۔ سود خوری کی لت نے اچھے انسانی احساسات کو ملیا میٹ کر دیا تھا، وہ سود خوری کرنے لگ گئے تھے اور مختلف لا ابالی پن میں مبتلا ہو گئے تھے اور دین سے ہٹے ہوئے ہی لوگ تھے۔ تو ایسے خوشگوار ماحول کھیتیوں اور باغوں میں سے پر اس علاقے کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کرنا شروع کر دیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے سوچا کہ وہاں اطراف میں بستیوں کو دعوت حق ان کو پہنچاتے ہوئے جب ہم طائف میں جائیں تو شاید وہاں کوئی ہم نوا نکل آئے، وہاں کی وادی ہمارے دین حق کے لیے وہاں زرخیز نظر آئے۔ اس امید کے ساتھ آپ نے سفر کیا۔ طائف کے راستے میں آنے والی چھوٹی چھوٹی بستیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچایا اور وہاں طائف تک آہستہ آہستہ وہاں پہ پہنچ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثقیف کے سردار عبید عبد یالیل اور مسعود اور حبیب، یہ 3 مطلب بھائی تھے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کروایا اور دین حق کا پیغام ان تک پہنچایا۔ تو اس کا رد عمل جو آیا وہ تاریخ کے صفحات یوں بتاتے ہیں۔ سامعین کرام، انہوں نے کہنا شروع کر دیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا اقرار کرنے کی بجائے انہوں نے جب سنا اور اللہ کا پیغام انہوں نے سنا تو پہلے شخص نے کہا کہ اگر واقعی خدا ہی نے تم کو نبی بنا کر بھیجا ہے تو تم پھر وہ کعبے کا غلاف نچوانا یعنی اس کو بدل کیوں نہیں دیتے؟ دوسرے نے کہا کہ ارے کیا خدا کو تمہارے علاوہ رسالت کے لیے کوئی اور مناسب شخص نہیں مل سکا تھا؟ تیسرے نے کہا خدا کی قسم میں تجھ سے بات بھی نہ کروں گا، کیونکہ اگر تو کہنے کے مطابق واقعی اللہ کا رسول ہے تو پھر تجھ جیسے آدمی کو جواب دینا سخت خلاف ادب ہے، اور اگر تم نے خدا پر جھوٹ باندھا ہے تو اس قابل نہیں کہ تم سے بات کی جائے۔ اتنا کہہ کر انہوں نے ختم نہیں کیا، بلکہ یہ کہہ کر ان تینوں سرداروں نے بازاری گھٹیا لونڈوں، نوکروں اور غلاموں کو حکم دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستی سے نکال کر باہر کریں۔ ان ظالموں نے ایک غول کی شکل میں، ایک گروپ کی شکل میں باقاعدہ طور پر پیچھے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے ہوئے آگے نکلے، گالیاں بکتے جاتے تھے، تالیاں پیٹتے جاتے تھے، شور مچاتے جاتے تھے، پتھر وہ بھی تاک تاک کر ٹخنوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹخنے لہولہان ہو گئے تھے۔ آپ نڈھال ہو کر بیٹھ گئے تو ان لوگوں نے پکڑ کر کھڑا کر دیا اور پھر پتھر برسانے لگے۔ یوں آپ لہولہان حالت میں حضرت زید رضی اللہ عنہ کی مدد سے
واپسی کا سفر طے کرنے لگے اور ان کو بستی سے باہر لے جا کر انہیں چھوڑ دیا گیا۔ آپ خون آلود پیر کو جب حضرت زید رضی اللہ عنہ دیکھتے تو وہ رو پڑے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے لیے آپ ایک رحمت بن کر آئے ہیں اور ان کے لیے آپ بہتری چاہتے ہیں، مگر یہ لوگوں کا حال دیکھیے کہ آپ کی یہ بات نہیں سنتے، اور کیوں ان کے لیے آپ بد دعا کیوں نہیں کرتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے یہ اطلاع دی کہ میرے ساتھ پہاڑوں کا انچارج فرشتہ بھی میرے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہوئے کہنے لگے اگر آپ حکم دیں تو یہ فرشتہ اس دونوں پہاڑوں کے درمیان جو بستی بسی ہوئی ہے ان کو یہ پیس کر رکھ دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی کا حال دیکھیے۔ سیرت رسول مجھے اور آپ کو بتاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بد دعا نہیں دی، بلکہ کہا میں امید ہے کہ ان کی اولاد ضرور اللہ کا دین قبول کرے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس لوٹ آئے۔ سامعین اکرام، اس طرح بہت دکھ کے ساتھ واپس مکہ آئے اور تعریف کا یہ سفر جس کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ذکر کرتے تھے تو کہتے تھے کہ اس سے زیادہ سخت دن میں نے نہیں دیکھا۔ سامعین اکرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ آتے ہوئے غار حرا تشریف لے گئے، کیونکہ ابو طالب کے انتقال کے بعد اب کوئی آپ کا کفیل اور حمایت کرنے والا نہیں تھا، اس لیے لوگ ظلم و ستم میں آگے بڑھنے لگے تھے اور ظلم کی انتہا کر رہے تھے، کوئی ساجی نہیں تھا۔ تو ایسے حالات میں عرب کے دستور کے مطابق ایک روایت یہ بتائی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص حمایت طلب کرتا تو اسے حمایت دی جاتی تھی، چاہے وہ شخص کیونکہ خود مانگا ہوا ہے، اگر وہ دشمن بھی کیوں نہ ہو اسے حمایت ضرور دی جاتی، اسے کفالت ضرور دی جاتی، اسے ساتھ ضرور دیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں پہنچ کر مطعم بن عدی کو پیغام بھجوایا کہ کیا تم مجھے اپنی حمایت میں لے سکتے ہو؟ مطعم نے پیغام قبول کر لیا، بیٹوں کو حکم دیا کہ ہتھیار لے کر جاؤ اور حرم میں چلو، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساتھ لے آیا اور مکے میں آ کر اعلان کر دیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے، اور مطعم کے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلواروں کے سائے میں حرم لے آئے اور بخیریت گھر پہنچایا۔ یعنی اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر مکمل ہوتے ہوئے اس طرح مطعم بن عدی کی حمایت میں اور ان کی کفارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں واپس لوٹ آئے۔ سامعین اکرام، اس دوران میں تاریخ کے صفحات آگے بڑھتے ہیں۔ سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ اس دوران میں ایک دن آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، دکھ سے بھرے ہوئے تھے، کیونکہ طائف والوں نے بھی پیغام حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، ساتھ بننے کے لیے ساجی تیار نہ ہوئے تھے، وہاں سے بھی بھگا دیا گیا تھا، اور یہ مکے کی وادی بھی بنجر نظر آتی تھی، ہر طرف ظلم و سیادتیاں اور تشدد دیکھا جاتا تھا۔ اس دوران میں آپ قرآن پڑھتے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی دوران میں اس کلام کو جنوں کی ایک ٹولے نے سن لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بستی میں لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر جنوں نے ایمان قبول کر دیا۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ اگر تمہاری بات اور دعوت دین انسانوں تک پہنچنے سے قاصر ہے اور سننے سے قاصر ہے، تو اللہ رب العالمین ان کی مخلوقات اور بھی ہیں جو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا سکتی ہیں اور ایمان لاتی ہیں اور آپ کے ساتھی بنتے ہیں۔ سامعین اکرام، اس طرح یہ قافلہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس دوران میں حالات یہ ہو گئے کہ جہاں جنہوں نے دعوت دین کو قبول کر لیا تھا، ظلم و سیادتیوں کی بھرمار ہوتی جا رہی تھی، تو ایسے حالات میں وہاں ان سختیوں کی وجہ سے وہاں کے مسلمان پریشان رہنے لگے تھے، اور اس پریشانی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 5ویں سال مسلمانوں سے کہا کہ اچھا تم حبش کی طرف روانہ ہو جاؤ، وہاں ایک ایسا بادشاہ رہتا ہے جس پر ظلم نہیں ہونے دیتا، جب تک کہ اللہ تمہارے لیے کوئی بہتر کی صورت پیدا نہ کر دے وہیں کھڑے رہ جانا۔ حبش کا جو ملک ہے بحر احمر کے مغربی کنارے پر افریقہ کے بر اعظم میں
واقع ہے، آج کل اس کو ایتھوپیا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی زمانے میں وہاں کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ سامعین کرام، اسی سال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اجازت دی ظلم و ستم سے بچنے کے لیے، تو وہاں 11 مرد اور 4 خواتین ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، اور وہاں کچھ دن رہے ہی تھے کہ وہاں غلط اطلاع پہنچا دی گئی ان مشرکین عرب کے ذریعے سے کہ سارا مکہ مسلمان ہو گیا ہے اور وہاں ظلم و ستم ختم ہو گیا ہے۔ وہ لوگ واپس لوٹ آئے، مگر یہ ایک دھوکہ تھا۔ اس دغا نے پھر سے ان کو جکڑ لیا اور ظلم و ستم کو پھر سے شدت کے ساتھ وہاں ڈھایا جانے لگا۔ سامعین کرام، پھر نبوت کا 6واں سال تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی ظلم و ستم میں سہتی ہوئی امت کے افراد یعنی صحابہ کرام کو انہوں نے اجازت دی کہ جاؤ تم حبشہ کی طرف رواں ہو جاؤ، وہاں کا بادشاہ نجاشی تمہارے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ تو اس کے نتیجے میں 103 افراد کا قافلہ، سیرت بتاتی ہے کہ وہ حبش کے لیے روانہ ہو گئے، اور 85-86 اس میں مرد تھے اور باقی خواتین تھے۔ سامعین کرام، نجاشی نے ان لوگوں سے اچھا سلوک کیا اور امن و امان سے وہاں رہنے دیا۔ ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ جب یہ قافلہ جب وہاں حبش کے لیے روانہ ہو گیا، یہ قریش کے جو سرداران تھے جو مختلف طریقے سے ظلم و زیادتیاں کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے تھے، وہ خاموش نہ بیٹھے بلکہ باقاعدہ طور پر تحفے تحائف کے ساتھ وہاں اس نجاشی کے پاس وہ اپنا ایک قاصد بھیجتے ہیں، اور اس قاصد کے ساتھ یہ درخواست کرتے ہیں کہ یہ بھاگے ہوئے لوگ ہیں، یہ لٹیرے لوگ ہیں، ان کو واپس ہماری طرف روانہ کر دو، ان کو وہاں امن و چین کے ساتھ رہنے نہ دو۔ تو اس وقت وہاں جو تقریر وہ قاصد پہنچتا ہے اور وہ نجاشی کے سامنے بات رکھتا ہے، تو وہ تمام قافلے والے لوگوں سے ملاقات نجاشی کرتا ہے، اور اسی درمیان میں ان سے پوچھتا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ وہاں سے بھاگ کر آپ یہاں پہ آئے ہیں۔ تو اس وقت حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جو تقریر کی وہ سیرت کی کتابوں میں مجھے اور آپ کو ملتی ہے۔ آئیے ایک بار سنیں، انہوں نے اس نجاشی کے سامنے جو بات رکھی وہ اس طرح پیش کی تھی کہ اے بادشاہ، ہم جاہل تھے، بت پوجتے تھے، حرام چیزیں کھاتے تھے، بے حیائی کا کام کرتے تھے، ہمسائیوں کو ستاتے تھے، طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا۔ اللہ نے ہم میں سے ہماری طرف ایک رسول بھیجا، ہم اس کے خاندان کی بزرگی اور اس کی سچائی اور دیانت داری اور پاک بازی کو جانتے تھے۔ اس نے ہم کو اللہ کے سچے دین کی طرف بلایا، اس نے ہم کو نصیحت کی کہ بت پرستی چھوڑ دیں، کسی پر ظلم نہ کریں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، سچ بولیں، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں۔ ہم اس پر ایمان لائے تو ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی، ہم نے اپنے دین کو بچانے کے لیے آپ کے ملک میں پناہ لی ہے۔ نجاشی نے جب اس تقریر کو سنا تو اس نے پوچھا کہ تمہارے پیغمبر جو کلام اترتا ہے تو بتاؤ تو صحیح وہ کون سا کلام ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی آیات ان کے سامنے پڑھ کر سنائی تو وہ نجاشی بادشاہ رونے لگ گیا۔ سامعین کرام، اس وقت پکار اٹھا کہ انجیل میں جو یہ کلام ہے، انجیل میں جو کلام ہے، یہ کلام وہی کلام ہے، یہ اللہ کی طرف سے اترا ہے، اور وہ بھی ایمان لے آیا، اور اس وقت اس قافلے کو اس نے وہاں امن و امان کے ساتھ رہنے دیا۔ سامعین کرام، اس طرح ظلم و زیادتی میں پسنے والی یہ امت کے چند جیالے وہاں سکون کے ساتھ رہنے لگے۔ تاریخ اور سیرت اختتام نہیں ہوئی بلکہ یہ سلسلہ اور بھی بڑھتا رہا۔ انشاءاللہ بقیہ اور باتیں جو رہ گئی ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ہم مل بیٹھیں گے اور اس تاریخ کے صفحات کو پھر سے دہرا کر دیکھیں گے کہ وہ طاقت کیا تھی جس کے بل بوتے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام حق دیا تو یہ جیالے ظلم و ستم کو سہتے ہوئے وہ اس پہاڑ کی مانند کھڑے رہے، استقامت کے ساتھ کھڑے رہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے بشارتیں لیتے ہوئے جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو جنت النعیم کا پروانہ انہیں عطا کیا گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس سیرت سے مجھے اور آپ کو سمجھنے والی عقل عطا فرمائے، سوچنے سمجھنے والا دل عطا فرمائے، اور صحیح روح کے ساتھ اس سیرت کلیمہ کے ذریعے سے اپنے آپ کو بھی اسی پیرائے میں ڈھالنے اور صحیح روح کے ساتھ ان معلومات کے ساتھ اپنی زندگی کو اللہ کے دین کے خاطر وقف کرنے والے، کامیابیوں کے دہانے پر پہنچنے والے، جنت کی بشارت
بشارتیں لینے والے اور جنت النعیم کا راستہ طے کرنے والے مجھے اور آپ کو بنائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.